آنکھیں بند کر کے 101 بار یہ لفظ عصر کے وقت پڑھ لیں، جس کام کا سوچو گے وہ فوراً ہو جائے گا، کسی کی منت سماجت نہیں کرنی پڑے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے امید کی ایک ایسی کرن ہے جو دنیا کے دھکے کھا کھا کر تھک چکے ہیں، جو لوگوں کی منتیں کر کر کے عاجز آ چکے ہیں، اور جنہیں اب سوائے اللہ کی ذات کے کہیں سے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ آج ہم آپ کی خدمت میں عصر کے وقت کا وہ پوشیدہ اور طاقتور راز پیش کر رہے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی آنکھیں بند کر کے 101 بار یہ ایک لفظ پڑھ لیتا ہے تو وہ جس کام کا تصور کرے گا، اللہ کی غیبی طاقت اس کام کو فوراً پورا کر دے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی حاجت کے لیے کسی بھی انسان کی منت سماجت نہیں کرنا پڑے گی۔ یہ عمل آپ کو لوگوں کا محتاج ہونے سے بچا کر براہ راست خالق کائنات کا محتاج بنا دے گا۔ محترم ناظرین، عصر کا وقت کائنات کا وہ پراسرار اور مبارک وقت ہے جب دن اور رات کے فرشتے آپس میں ملتے ہیں اور زمین سے آسمان کی طرف اعمال نامے لے کر روانہ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت میں کوئی ایسی خاص مصلحت اور برکت چھپی ہے جو دوسرے اوقات میں نہیں۔ جب سورج ڈھل رہا ہوتا ہے اور دن اپنے اختتام کی طرف بڑھتا ہے، اس وقت اللہ کی رحمت خاص طور پر جوش میں ہوتی ہے، اور جو بندہ اس وقت دنیا سے کٹ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے وہ دراصل کائنات کے تمام اسباب کو ٹھکرا کر مسبب الاسباب یعنی اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کا گھر بار اور مال و متاع سب لٹ گیا۔ اس حدیث مبارکہ سے عصر کے وقت کی سنگینی اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر اس وقت کی نماز اتنی قیمتی ہے تو اس وقت میں کی جانے والی دعا اور ذکر کی کیا شان ہوگی۔ جب آپ عصر کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر اپنی آنکھیں موند لیتے ہیں تو آپ کی روح اس مادی دنیا کے پردوں کو چیر کر عرش الہی کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دعا کی قبولیت کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں بندہ جو مانگے اسے عطا کر دیا جاتا ہے، اور کثیر روایات کے مطابق وہ گھڑی عصر سے مغرب کے درمیان ہی پوشیدہ ہے۔ جب آپ روزانہ اس مبارک وقت میں 101 بار یہ خاص لفظ پڑھیں گے تو آپ کی زندگی میں معجزات کا وہ سفر شروع ہوگا کہ وہ کام جو سالوں سے رکے ہوئے تھے وہ دنوں میں ہونے لگیں گے۔ آپ کو کسی افسر، کسی رشتہ دار یا کسی بااثر شخص کے سامنے ہاتھ پھیلانے یا ان کی منتیں کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ جس کا کام اللہ کے حکم سے ہو جائے اسے دنیا کے سہاروں کی حاجت نہیں رہتی۔ محترم ناظرین، اس عمل کی روحانی طاقت کا دوسرا رخ یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر سے خوف مخلوق کو ختم کر کے حب الہی پیدا کر دیتا ہے۔ جب آپ آنکھیں بند کر کے اس وظیفے میں غرق ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ اور آپ کا قلب ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتے ہیں۔ یہ مرکزیت دعا میں وہ اثر پیدا کرتی ہے جو پہاڑوں کو ہلا سکتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد کا ذکر انسان کے رزق میں ایسی وسعت لاتا ہے کہ وہ حیران رہ جاتا ہے۔ آپ کی معاشی تنگی ہو، قرضوں کا بوجھ ہو
یا کوئی ایسی حاجت جو بظاہر ناممکن لگتی ہو، اللہ تعالی اس عمل کی برکت سے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ کو کسی کی خوشامد نہیں کرنی پڑے گی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ذرا تصور کیجئے، جب کائنات کا بادشاہ آپ کو یاد کرے گا تو کیا آپ کی کوئی حاجت ادھوری رہ سکتی ہے؟ محترم ناظرین، یہ عمل آپ کی تقدیر کے بند تالوں کی وہ چابی ہے جو آپ کو معاشرے میں باعزت مقام عطا کرے گی۔ وہ لوگ جو آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے یا جو آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے تھے، وہ خود آپ کی کامیابی دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین، عصر کے وقت جب فرشتے تبدیل ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ان بندوں کی خاص گواہی دیتے ہیں جو اس وقت ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے سامنے اپنے بندے پر فخر فرماتا ہے اور اس کی مرادیں پوری کرنے کا حکم جاری فرما دیتا ہے۔ بہت سے لوگ کا تجربہ ہے کہ جب انہوں نے آنکھیں بند کر کے پورے یقین کے ساتھ عصر کے وقت اللہ کو پکارا تو ان کی برسوں پرانی دشمنیاں ختم ہو گئیں، ان کے گھروں میں برکت آئی اور ان کی ایسی بیماریاں دور ہوئیں جن سے ڈاکٹر مایوس ہو چکے تھے۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ عصر کا وقت قبولیت ہے اور 101 بار کی یہ تعداد ایک خاص روحانی تاثیر رکھتی ہے۔ ہم اس گفتگو کے اگلے حصے میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سا اسم مبارک ہے جسے پڑھنے سے آپ کی کایا پلٹ جائے گی اور آپ کو کسی کی منت سماجت سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ یاد رکھیے، عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جو اللہ کو منا لیتا ہے پوری دنیا اس کے سامنے جھک جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اس روحانی سفر کی گہرائی میں اترتے ہوئے اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آخر آنکھیں بند کر لینے میں وہ کون سا راز چھپا ہے جو ہماری دعا کو عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ دراصل جب انسان اپنی آنکھیں بند کرتا ہے تو وہ اس مادی اور فانی دنیا سے اپنا رابطہ منقطع کر لیتا ہے۔ ہماری آنکھیں جب تک کھلی رہتی ہیں وہ دنیا کی رنگینیوں، اپنی محرومیوں اور دوسروں کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھتی رہتی ہیں، جس سے دل میں حسد، خوف یا مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ عصر کے مبارک وقت میں اپنی آنکھیں موند کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو آپ کا باطنی وجود بیدار ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کا توکل اپنی انتہا پر ہوتا ہے۔ آپ اللہ کو دیکھ نہیں رہے ہوتے لیکن آپ کا دل پکار رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، میں نے اپنی آنکھیں تیرے بھروسے پر بند کی ہیں، اب تو ہی میرے بگڑے ہوئے کام بنائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے اس طرح دعا مانگو کہ تمہیں اس کی قبولیت کا پورا یقین ہو، اور یقین کی سب سے اعلیٰ صورت یہی ہے کہ بندہ دنیاوی اسباب سے آنکھیں چرا کر مسبب الاسباب کی بارگاہ میں سر جھکا دے۔ جب آپ 101 بار اس خاص لفظ کا ورد شروع کریں گے تو آپ کے گرد ایک ایسا روحانی حصار بن جائے گا جو آپ کی پریشانیوں کو آپ سے دور دھکیل دے گا۔ محترم ناظرین، اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا یہ ہے کہ آپ کو کسی کی منت سماجت نہیں کرنا پڑے گی۔ غور کیجئے، انسان کسی دوسرے انسان کی منت تب کرتا ہے جب وہ اسے دینے والا سمجھتا ہے، لیکن جب آپ عصر کے وقت اس تسبیح کے ذریعے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ دینے والی ذات تو صرف ایک ہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔
اور اگر وہ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب یہ عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے تو انسان کی انا بیدار ہوتی ہے اور وہ بندوں کے سامنے گڑ گڑانے کے بجائے اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، وہ ہاتھ جو اللہ کے سامنے پھیلتا ہے، اللہ اسے کبھی کسی بندے کے سامنے پھیلنے نہیں دیتا۔ عصر کے وقت کی یہ تسبیح آپ کے اندر وہ خودداری اور وہ وقار پیدا کرے گی کہ لوگ خود آپ کے پاس چل کر آئیں گے اور آپ کے کام بننا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کی عزت نفس جو لوگوں کے دروازوں پر دستک دینے سے مجروح ہوتی تھی، وہ اب اللہ کے ذکر کی برکت سے بحال ہو جائے گی۔ ناظرین محترم، عصر کے وقت کی برکات کا ایک اور حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ یہ وقت رزق کی تقسیم کے حوالے سے بہت اہم مانا جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، جو شخص عصر سے مغرب کے درمیان سوئے بغیر ذکر و اذکار میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت کے فرشتے مقرر فرما دیتا ہے۔ آپ کی دکان ہو، کاروبار ہو یا ملازمت، ہر جگہ آپ کو وہ غیبی مدد ملے گی جس کا آپ نے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم محنت تو بہت کرتے ہیں مگر ثمر نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری محنت میں اللہ کی برکت شامل نہیں ہوتی۔ جب آپ عصر کے وقت 101 بار اس مبارک لفظ کا ورد اپنی آنکھیں بند کر کے کریں گے تو آپ کی محنت کو برکت کے پر لگ جائیں گے۔ وہ کام جو آپ دوسروں کی خوشامد کر کے بھی نہیں کروا پا رہے تھے، وہ اب اللہ کی ایک کن سے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے، جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو وہ مخلوق کے دلوں میں اس کے لیے محبت اور نرمی پیدا کر دیتا ہے۔ پھر آپ کو کسی کی منت نہیں کرنی پڑتی، بلکہ اللہ خود لوگوں کو آپ کا کام کرنے پر مامور فرما دیتا ہے۔ ہم آگے چل کر اس مخصوص وظیفے اور اس کی ادائیگی کے مکمل طریقے پر بات کریں گے، جس کے بعد آپ کی زندگی میں کسی کی محتاجی کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ محترم ناظرین، اب ہم اس ویڈیو کے اس سب سے اہم حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کا آپ کو بے صبری سے انتظار ہے۔ یقین یعنی وہ عمل جو آپ کی زندگی سے محتاجی کا نام و نشان مٹا دے گا۔ اس عمل کی ترتیب کو بہت غور سے سمجھ لیں تاکہ آپ اس کی مکمل روحانی برکات حاصل کر سکیں۔ جیسے ہی آپ عصر کی نماز ادا کر لیں، آپ نے وہی مصلی پر بیٹھے رہنا ہے، اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے اور نہ ہی کسی سے بات کرنی ہے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنا پورا دھیان اس خالق کائنات کی طرف کر دیں جو آپ کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو، چاہے وہ درود ابراہیمی ہو یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم ناظرین، درود پاک کی فضیلت تو وہ ہے کہ جس پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ درود پاک ایک ایسی دعا ہے جو اللہ کبھی رد نہیں فرماتا، اور جب آپ اپنی تسبیح کے شروع میں درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس درود کی برکت سے درمیان والے ذکر اور آخر والی دعا کو بھی شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ درود پاک آپ کے عمل کے لیے ایک نورانی پرواز کا کام کرے گا جو اسے براہ راست عرش تک پہنچا دے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اللہ رب العزت کا وہ مبارک نام جس کا ہم نے ذکر کیا، یعنی یا وہاب کو صرف 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ اسے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی گن سکتے ہیں
اور تسبیح کے دانوں پر بھی، لیکن یاد رہے کہ آپ کی آنکھیں بند ہونی چاہیے اور دل میں اس حاجت کا تصور ہونا چاہیے جس کے لیے آپ تڑپ رہے ہیں۔ محترم ناظرین، یا وہاب اللہ تعالی کا وہ صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے وہ ذات جو بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی مطالبے کے اور بن مانگے بھی عطا کرنے والی ہے۔ یہ وہ نام ہے جس کے وسیلے سے اللہ کے پیغمبروں نے وہ چیزیں مانگی جو بظاہر ناممکن تھیں۔ جب آپ 101 بار یا وہاب کی صدا لگاتے ہیں تو آپ اللہ کی اس صفت کو پکارتے ہیں جو سخاوت کی انتہا ہے۔ اس نام کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو لوگوں کی محتاجی سے ایسے نکالتا ہے جیسے آٹے سے بال۔ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، کسی بااثر شخص کی خوشامد نہیں کرنا پڑے گی اور کسی کی منت سماجت کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ وہاب وہ سخی ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بندہ کتنا گنہگار ہے، وہ صرف اپنی شان کریمی کے مطابق نواز دیتا ہے۔ جیسے ہی آپ 101 بار یا وہاب کی تسبیح مکمل کر لیں تو فوراً بعد آپ نے دوبارہ 7 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ محترم ناظرین، یہ مختصر سا نظر آنے والا عمل آپ کی زندگی کی تمام الجھنوں کو سلجھا دے گا۔ جب آپ کے وظیفے کے دونوں طرف درود پاک کا پہرا لگ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت آپ کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے غیبی اسباب پیدا فرمانا شروع کر دیتی ہے۔ عصر کا وہ مبارک وقت، آنکھوں کا بند ہونا، دل میں حاجت کا تصور اور زبان پر یا وہاب کا ورد، یہ چاروں چیزیں مل کر ایک ایسا معجزہ پیدا کرتی ہیں جس کام کا آپ نے سوچا ہوتا ہے وہ کام غیب سے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کا یہ نام یا وہاب رزق کے دروازے کھولنے کے لیے تیر بہدف ہے۔ اگر آپ کا کوئی ایسا کام جو کسی انسان کے ہاتھ میں پھنسا ہوا ہے اور وہ آپ کی بات نہیں سن رہا تو آپ اس عمل کو پورے یقین سے کریں، اللہ تعالی اس شخص کے دل کو آپ کے لیے موم کر دے گا اور وہ خود آپ کا کام کرے گا۔ محترم ناظرین، یہ وہ عمل ہے جس نے لاکھوں مایوس لوگوں کی زندگیوں میں خوشیوں کے چراغ روشن کیے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا، بس شرط یہ ہے کہ آپ کا یقین کامل ہو۔ جب آپ یہ عمل کریں تو اپنے دل میں یہ پختہ ارادہ رکھیں کہ میرا رب مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس ذکر کی برکت سے آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے، معاشی تنگی دور ہوگی اور آپ کو وہ ذہنی سکون ملے گا جو کروڑوں روپے دے کر بھی حاصل نہیں ہوتا۔ عصر کے وقت کی یہ مبارک تسبیح آپ کی تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہے، بس اسے اپنا معمول بنا لیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اور اللہ کے اس صفاتی نام کی برکات پسند آئی ہوں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، کیونکہ آپ کے ایک شیئر سے اگر کسی کی محتاجی دور ہو گئی تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی مستند اور روحانی ویڈیوز لاتے رہیں۔ کامنٹ باکس میں اللہ کا نہایت ہی پیارا نام یا اللہ یا وہاب لکھ کر اپنی حاضری درج کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کا یہ ایک لفظ آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے اور ہمیں کسی غیر کا محتاج نہ کرے، آمین یا رب العالمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔